بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر علماء کرام، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ گھر میں ایک پاکیزہ نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. مقررین اور بیان کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتا ہے. عنوان، مضامین اور تقریر، بیان 30% مقرر کی طرف سے ہوتا ہے اور 70% حاضرین ان کو عنوان دیتے ہیں اور موقع فراہم کرتے ہیں. ٹرین جو پٹری پر چلتی ہے، تیز رفتار بلٹ ٹرین ہندوستان میں بہت پہلے آنے کی ہوتی، جو جاپان میں ہے، چائنا میں ہے. مسئلہ پٹری کا رہتا ہے. پٹری برداشت نہیں کرتی، تحمل نہیں کرتی، اس رفتار کو کے لائق وہ پٹری نہیں رہتی. مسلمانوں کا ہندوستان میں اتنے شدید حالات آنے کے باوجود مسلمان ابھی نہیں سدھرا ہے، ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے. محفل نکاح میں اس کا پتہ چلتا ہے. ہمارے اکابرین نے فرمایا، کسی کا تقویٰ دیکھنا ہو، طہارت دیکھنی ہو، بزرگی دیکھنی ہو، اس کے تہجد میں نہیں، اس کے عمرے اور حج میں نہیں، بلکہ اس کی نکاح کی محفل میں دیکھو. کیا حاجی، کیا عمرہ کرنے والا، کیا تہجد گزار، کیا بندوقتہ نمازی، کیا متولی، کیا سیکریٹری، کیا کسی اسلامی تنظیم کا فائز رہبر، ایک حمام میں سب ننگے نظر آتے ہیں. مقرر کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ریگستان کے اندر پانی کی کشتی چلائے اور پانی کا جہاز چلائے. شادی کا تصور مسلمانوں کے یہاں اتنی بڑی صدی گزرنے کے باوجود آج بھی عبادت کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہو رہی ہے، اس میں من موتی نہ کرے تو اور کیا کرے. مزاج ہی ایسا لے کر آتے ہیں.
محفل نکاح میں یہ آج جو تعداد نظر آ رہی ہے، کیا ولیمے کا ٹوٹل اگر یہاں دیا جائے تو اتنے ہی لوگ آئیں گے؟ اصل دلہا دلہن کے لیے جو حلال ہوتا ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور دلہن دلہا کے لیے جو حلال ہوتی ہے وہ یہی مجلس ہے۔ تاج محل میں، لال قلعے میں، پیلس گراؤنڈ میں ہاتھی پر دلہا آئے، ہتھنی پر دلہن آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ دلہا دلہن کی زندگی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا ہمارے باپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ کائنات کا نظام، یہ کائنات کا سسٹم اللہ تبارک تعالیٰ چلاتے ہیں۔ فرعون اپنے چار دیواری میں فرعون ہوگا، حامان، شداد، نمرود اپنی چار دیواری کے اندر یہ سرکشی کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا ہارون سے بن جائے، نمرود، حامان، شداد، فرعون سے بن جائے، 6:45 پر اگر سورج طلوع ہو رہا ہے، 1 سیکنڈ پہلے نہ نکال سکتے ہیں سورج کو، نہ 1 سیکنڈ پہلے سورج کو غروب کرا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ راہ چلتے ایک عام آدمی کو، آزاد انسان کو اسے پھانسی دے دی، کہا کہ دیکھو ہم نے مار دیا، اور جس کو سولی پر لٹکانے کی سزا ہوئی تھی اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ دیکھو ہم نے مردے کو زندگی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ جو وراثت دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، ہوشیاری دیتے ہیں، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ قبل بے وقوف تم نے یہ کام غلط کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ سورج کو نکالتا ہے اور میرا اللہ سورج کو غروب کراتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب کے اندر غروب ہوتا ہے، تو یہ کر بتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ نے جس چیز کے اندر جو خاصیت رکھی ہے اس کو کائنات میں کوئی بدل نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، اللہ نے انسان کو چوائس دیا ہے، اختیار دیا ہے، کتنا اختیار ہے، کتنا مجبور ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ایک پیر اوپر اٹھاؤ، انہوں نے اٹھایا، کہا کہ دوسرا اٹھاؤ، کہا کہ نہیں اٹھ سکتا، کہا کہ اتنا اختیار کیا ہے اور اتنا مجبور کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام اور سسٹم دنیا میں چلتا ہے۔ شکر چائے کے اندر لگتی ہے، دودھ میں لگتی ہے تو اس کو میٹھا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں نمک ڈالے، مرچ کا پاؤڈر ڈالے، سادی مرچ کے ٹکڑے ڈالے اور یہ خیال کرے کہ یہ میٹھا ہو جائے گا، وہ نمرود کی نسل کا ہوگا، بے وقوف آدمی ہوگا۔ شریعت کے اندر نکاح من جملہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کو آج تک مسلمانوں نے مانا ہے۔ ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ وہ اسلام پر زیادتی کر رہے ہیں، نبوت، ختم نبوت کے قائل نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر مسلمانوں کو دیکھیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِالْمُؤْمِنِينَ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ،
والذین آمنوا، یہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ عبادت سمجھیں تو اس کو شریعت کے حساب سے فالو کریں، عبادت سمجھے قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر شادی کے امور انجام دے۔ جنازہ اٹھانا عبادت ہے، آخرت کا امر ہے، تو اس میں مسائل پوچھے جاتے ہیں، روزے کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، عمرے کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، حج و زکات کے مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ شادی سے کون پوچھتا ہے؟ کوئی سیرا ڈال رہا ہے، کوئی پھول کی مالا ڈال رہا ہے، کوئی جہیز دے رہا ہے، کوئی جہیز دے رہا ہے۔ کھانے کے اندر سینکڑوں قسم کی چیزیں رکھی جا رہی ہیں، اور حتیٰ کہ دلی کے اندر ایک نکاح ہوا، ایک شادی ہوئی مسلمان کی، جس کے اندر فاحشہ بدکار عورتوں کا بھی انتظام تھا۔ گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، شیطان معصیت اور نافرمانی کا دروازہ کھولتا ہے، تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی، اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو شادی کو عبادت سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے مسلمان، اس لیے اس کے اندر منمانی کرتا ہے۔ حالانکہ عبادتوں میں، انسانوں میں سب سے پہلی عبادت اللہ نے شادی کو رکھا ہے حضرت، اور وہ بھی جنت کا اندر رکھا ہے۔ روزہ زمین پر آیا، نماز زمین پر آئی، حج زمین پر آیا، کلام پاک زمین پر اترا، لیکن جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت نہیں لگی اور وہ چاک ہو رہی تھی طبیعت، اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور نکاح جو عبادت ہے اس کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقع فرمایا۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی عبادت نکاح ہے۔ آدمی تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرتا ہے، سلام پر ختم ہو جاتا ہے، روزہ سحری سے شروع کرتا ہے اور افطاری پر ختم ہو جاتا ہے، حج طواف سے شروع ہوتا ہے اور پھر جمرات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر عبادت اپنے شروعات سے، ابتدا سے شروع ہوتی ہے اور انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑی جو عبادت رکھی وہ نکاح کی عبادت کو رکھا ہے، اور اسی میں مسلمان غفلت کے اندر لگا ہوا ہے۔ شروع ہوئی جنت سے، یا یہ کہ عبدالسلام صاحب کے فرزند ارجن کا نکاح ہے، ایجاب و قبول ہوا، یہ نکاح کی عبادت میں داخل ہو گئے، اور عبادت میں آدمی جب تک رہتا ہے اللہ اس کو اجر و ثواب پر رحمت فرماتے ہیں۔ اب ایجاب و قبول ہوا، نکاح کی عبادت میں داخل ہو گئے، یہ نکاح مرتے دم تک چلے گا، یہ نکاح عالم برزخ میں چلے گا، یہ نکاح عالم محشر میں چلے گا، یہ نکاح پل صراط پر چلے گا، یہ نکاح جنت میں چلے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شادی شدہ جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے، جنت کے محل کے قریب رہیں گے اور بحیثیت میاں بیوی کے رہیں گے۔ اتنی بڑی عبادت کائنات کے اندر نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو فلمی اسٹائل کے اندر اور فلمی انداز کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بالکل سیدھا سادہ فرمایا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا، علماء کہتے ہیں کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو علم نہیں تھا، بلا کر دلہا بنا کر بٹھایا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، ان کا ایک شاگرد تھا، حدیث پڑھایا کرتے تھے، کئی دنوں سے شاگرد نہیں آیا۔ حضرت نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، انتظامات میں مہمان آنے جانے والے
اور قرآن خوانی یہ سب چیزیں ہو گئی تھی. کہا کہ آگے کا کیا سوچا؟ ابھی ہمارے حساب سے 10واں نہیں ہوا، 40واں نہیں ہوا، سالگرہ نہیں ہوئی، ابھی غم دکھ درد ان کے سینے میں موجود ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ حضرت میرے پاس 10-20 درہم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. حالانکہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی بہت بڑی اللہ والی تھی، عالمہ تھی، فاضلہ تھی، کتنی حسین و جمیل تھی کہ وقت کے خلفاء اور وقت کے حکماء اور وقت کے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے آیا کرتے تھے. حضرت نے ٹھکرا دیا اور جس کی بیوی مر چکی ہے، 4-5 درہم کا مالک ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ نکاح کر لو. کہا کہ حضرت ٹھیک ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت نے اسی وقت بیگم اپنی صاحبزادی کا نکاح وکیل و گواہ کی موجودگی کے اندر وہ جو 4-5 درہم تھے ان کے عوض وہاں نکاح پڑھا دیا. اتنا آسان ہے شریعت میں نکاح، اور اتنا اللہ کا مزاج یہ ہے جو چیز انسان کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اتنی سستی اور اتنی عام ملتی ہے. ہوا انسان کی ضرورت ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کو کتنا کامن رکھا ہے اور پانی کو کتنا سستا رکھا ہے. انسان اپنی مرضی سے کر لے. کووڈ کے موقع پر پتہ لگا ہوگا کہ آکسیجن کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور پانسالی کے موقع پر پتہ لگتا ہے کہ پانی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. اسی طریقے سے شادی انسان کی ضرورتوں میں سے ضرورت ہے اور آج اس کو وبال بنا دیا گیا. ایک آدمی سمندر کا پانی اس میں چائے بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میٹھی چائے بناؤں گا، یہ خدا کے دستور اور خدا کی سنت و فطرت کے خلاف ہے. شادی انسان کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک انقلابی نقطۂ نظر ہے. یہاں ٹرین کا رخ اگر بامبئی کی طرف ہوتا ہے تو ٹرین بامبئی کی طرف جاتی ہے، مدراس چنئی کی طرف ہوتا ہے تو مدراس کی طرف ٹرین جاتی ہے. اس شادی کی محفل کے اندر اگر خدا نہ کرے فلمی اسٹائل کی شادی کی جا رہی ہے، بے حیائی کی شادی کی جا رہی ہے، اور جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ان المبذرین قالوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ان شادی کے اندر عورتوں کو بے حیا کیا جاتا ہے. وہ تہجد گزار عورت، وہ نمازی عورت، وہ پرہیزگار عورت، اس کا بننا، اس کا سنورنا اور اس کا جسم کی نمائش کرنا، یہ آپ نہیں کہیں گے، آپ کے ہمارے باپ نہیں کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت بے پردہ نکلتی ہے اس کے پاخانے کی جگہ شیطان بیٹھ کر لوگوں کو زنا کی دعوت دیتا ہے. مسلمان کی زندگی کے اندر عقیقے سے لے کر اس بچے کی پیدائش سے لے کر جنازے تک کوئی کاروائی اتنی خراب نہیں ہوگی جتنی کاروائی النکاح بالسنتی کی محفل کے اندر کی جاتی ہے. فلمی انداز میں نکاح کر کر، بے حیائی کا نکاح کر کر، شیطان کے بھائی بن کر نکاح کر کر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت حسن جیسی اولاد پیدا ہو جائے، حضرت حسین جیسی اولاد پیدا ہو جائے. آپ چاہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد پیدا ہو جائے. اگر اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد چاہیے تو ماں کو حضرت حاجرہ بننا پڑے گا اور باپ کو اس ابراہیم پر علیہ السلام پر چلنا پڑے گا. حسن و حسین کی ایک اولاد اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کی دلہن کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنا پڑے گا اور باپ کو حضرت علی کرم اللہ عنہ کے راستے پر چلنا پڑے گا. کم وقت صحیح کا حرام کا پیسہ لے کر بیوہ پر اور یتیموں کے گھروں پر ظلم کر کر، تشدد کر کر، سور کا کھانا جتنا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا جتنا حرام ہے، پیشاب پاخانہ پینا جتنا حرام ہے، جہیز کا لینا اس سے زیادہ حرام ہے.
اس لیے کہ سور کھانے والا اس کو حرام سمجھتا ہے، کتا کھانے والا حرام سمجھتا ہے، لیکن النکاح من سنتی کہہ کر یہ حرام کام کر رہا ہے۔ کوئی آخری نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں، بیت الخلاء میں جا کر مصلی بچھا رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کمبخت ایمان سے خارج ہے شادی کا بچہ۔ حج نہ کرے کوئی بات نہیں، آج نہیں اگلے سال توبہ کر حج کر لے گا۔ حرام کے پیسوں میں احرام لے کر، حرام کے پیسوں میں زاد راہ لے کر اور سفر حج لے کر اگر کوئی حج کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے گھر وہ اس زمانے کے لوگ، زمانے جاہلیت کے کافرین مشرکین خانہ کعبہ کی تعمیر کی، انہوں نے جو پیسہ کا فنڈ وہ حلال کا ختم ہو گیا تو حکیم کی دیوار انہوں نے باندھ دی، کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ آج کا مسلمان اتنا سخت ہے، اتنا بڑا وہ کفر کے اندر اور شرک کے اندر اور اللہ کے نبی کا باغی بنا ہوا ہے، حرام کے پیسوں سے وہ حج کر رہا ہے۔ کہاں سے رحمتیں آئیں گی، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اللہ کا مزاج معاف کرنے کا ہے، رحم کرنے کا ہے، درگزر کرنے کا ہے۔ وحشی کو اس نے معاف کر دیا، ہندا کو اس نے معاف کر دیا۔ ابو جہل اگر معافی مانگتا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ابو جہل کو معاف کر دیتا۔ علماء نے کہا، حالانکہ اس میں اختلاف ہے کہ اسرائیلی روایت ہے یا صحیح روایت، جب قارون زمین میں دھس رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ اللہ سے کہہ کر مجھے بچا دیجیے۔ فرعون جب سمندر کے اندر غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ فرشتوں نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دی، آن وقت عصیت قبل، اب تو ایمان لاتا ہے۔ علماء نے بات کہی اور پڑوس ملک کے بڑے علماء نے بھی یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اے موسیٰ قارون دھستے ہوئے آپ کو پکارا، ایک مرتبہ مجھے بلا لیتا، میں اس کو نجات دے دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام، شیطان، ایک پیغمبر کو شیطان ملا، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہا کہ اب بھی موقع ہے، اللہ تجھے، شیطان کو اللہ معاف کرنے تیار ہے۔ وہاں سجدہ نہیں کیا، ان کی مذاق کو سجدہ کر لے۔ تو شیطان نے کہا، جب زندہ تھے تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب قبر کی اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، قارون کی سننے کے لیے تیار ہے، فرعون کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لاکھوں آدمی مزدلفہ کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر، علماء نے لکھا ہے عرفات کی سرزمین کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری توبہ کو اللہ قبول نہیں کرے گا، میری دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کا ایمان کمزور ہے، قبول کر کر ہی رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ختم قرآن کے موقع پر 35 لاکھ افراد اللہ مسلمانوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کی نصرت کرنا، نہ مرکز کے حکمران ظالم ہٹتے ہیں، نہ ریاست کے ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد پر تشدد ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے میں شیطان کو معافی دینے کے لیے تیار، ایک طرف وہ کہتا ہے تو ایک قدم آ میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا، تو دوڑ کر آ میں سینے سے لگا لوں گا۔ اور ایک طرف کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے میری مخلوق، تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ اور اگر توبہ نہ کرو میں اسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گنہگار ہے اور بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ ایک طرف وہ توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صنم کا بت کا پجاری ساری زندگی کہتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، اے بت اے بت اے بت، بھول سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمت،
اے اللہ، اے سمجھ، اللہ نے کہا بتا میرے بندے کیا ہے تیری حاجت، میں تیری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیوں یہ حرکت ہو رہی ہے؟ نہ ہمارے مدرسے محفوظ ہیں، نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے علماء محفوظ ہیں، نہ ہماری عورتوں کی اتفاق محفوظ ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے شیطان کی توبہ قبول کروں گا، ایک طرف کہہ رہا ہے قارون کو بچا لوں گا، ایک طرف کہہ رہا ہے فرعون کو عذاب سے نجات دے دوں گا، اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ تم اگر توبہ نہیں کرو گے یہ قوم کو پیدا کروں گا جو توبہ کرے گی اور اس کو معافی نامہ دوں گا۔ وہ ہماری کیوں نہیں سن رہا ہے؟ مسلمان نہیں کہا۔ ایک انسان نے، ایک آدمی تاجر نے مچھلی کا دکان کھولا اور اس نے بورڈ کے اندر لکھا کہ یہ مچھلی کی دکان ہے۔ تو اس کے بعد ایک صاحب نے کہا ارے بیوقوف آدمی، مچھلی کی مہک گلی میں آتے ہی معلوم ہو جاتی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ اس کی آنکھ نکال دے، مچھلی کی آنکھ نکال دے۔ آنکھ کو بینٹ مار دیا، کہا یہ منہ سے کیا کھائے گا؟ سمندر میں رہے گا، تالاب میں رہے گا، یہ منہ سے غذا کھائے گی مچھلی، اس کو ختم کر دیا، اس کے پیٹ کو ختم کر دیا، اس کے دم کو ختم کر دیا۔ اللہ کا واسطہ دے کر میں پوچھتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر ایمان کا پتہ مجھے بتاؤ، اسلام کا پتہ مجھے بتاؤ۔ تمہاری شادیوں میں، تمہاری گھر کی عورتوں کے اندر، تمہارے رسوم و رواج کے اندر، مسجد کی چار دیواری کے اندر کیا سلوک کیا؟ رمضان جو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ، روزے کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ، سحری کے ساتھ، افطاری کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آج رو رہے ہو کہ وقت ووٹ کا، وقت اوقاف کا بل پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے۔ ظالم کے بچے کل اولیاء کے قبروں پر گانجا بک رہا تھا، افیم بک رہا تھا، چرس بک رہا تھا۔ قبروں کا سودا ابو جہل نے کیا یا مسلمانوں نے کیا؟ مسجدوں کے گنبدوں کو بیچ کر کھا دیا، مسجدوں کے میناروں کو بیچ کر کھا دیا، قبروں کے اوپر زنا کیا، افیم کھایا، گانجا پیا، پھر کہتا اللہ ہماری چنتا میں ہے کہاں مسلمان؟ کچھ تو بتا۔ داڑھی تیری شریعت کے حساب سے ہے، لباس تیرا شریعت کے حساب سے ہے، عورتیں اللہ معاف فرمائے شرم و حیا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاستح بما شئت، شرم کا جنازہ نکل جائے جو چاہے تو کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی 29 کو چاند نہیں دیکھا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا امی جان، آقا جان کیوں؟ کہا کہ لوگ چاند کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، میری نگاہ فضا کے اندر غیر محرم کی نگاہ سے نہ ٹکرائے۔ غسل پہلے کر لیا تھا، جنازے کی وصیت کی کہ جنازہ رات میں اٹھانا، اور بڑی بے چینی تھی۔ عرب کے اندر آپ نے جنازہ آج بھی دیکھا ہوگا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں ایک کھاٹ ہوتی ہے، کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس میں ان کے قد کا، ان کے موٹاپے کا اور ان کے لمبے چوڑے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ بہت زیادہ پریشان تھی کہ یا اللہ ساری زندگی میں نے اپنے کپڑے جو سکھائے میرے بچے نہیں دیکھے، گلی کے آدمی نہیں دیکھے، میرے مرنے کے بعد کیا میرے قد و قامت کو لوگ دیکھیں گے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سہیلی تھی اور شادی میں تعاون کیا تھا، انہوں نے کہا آقا جان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حبشہ کے اندر جب کوئی جنازہ نکالا جاتا ہے تو کھاٹ کے اوپر چاروں طرف جیسے مچھردانی کی طرح لکڑیاں باندھی جاتی ہیں، اس میں ایک تو رات میں جنازہ نکالنا اور ایک جنازے کا پردہ کرنا، اور تیسرے کئی لاکھ صحابہ تھے، لیکن ایک طرف حضرت علی اور دوسری طرف حضرت حسین، تیسری طرف حضرت حسن اور چوتھی طرف ان کے گھر کا جو غلام تھا، اس کے علاوہ کوئی جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ جنہوں نے زندگی کے اندر پردہ کیا، اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت ان کی لاش کو رکھ لیا۔ شادی بیاہ کے موقع پر وہ یہ مشت داڑھی رکھنے والا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے والا، بیٹی کو دیکھنے کے واسطے، کیلی پوچھنے کے واسطے، بچے کو پوچھنے کے واسطے، بچہ دودھ پیا نہیں، عورتوں کے مجمع میں جانا ہے۔ جتنے گناہ اس مجلس میں ہوتے ہیں
کسی اور مجلس میں نہیں ہوتے. اینیورسری یہ انگریزوں کا جھوٹا پیشاب ہے، یہ برتھ ڈے یہ کتا سور کھانے والوں کا جھوٹا پیشاب ہے. وہاں بھی سنتی کا لقب نہیں لگتا، وہاں دفتر مجلس سے نہیں جاتا، وہاں قاضی نہیں آتا. یہ لکھ کر رکھ لو مسلمانوں، نعمتوں کی ناقدری ہوئی، مسجد کی ناقدری ہوئی، مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے. مدارس کی ناقدری ہوئی، مدارس کو چھینا جا رہا ہے. علماء کی ناقدری ہوئی، علماء کو چھینا جا رہا ہے. داڑھی کی ناقدری ہوئی، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈالا جا رہا ہے. آج مکے کے اندر، مدینے کے اندر 7 اسٹار 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹلوں میں برتن دھونے کے لیے وہ نوکری نہیں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ پہلے داڑھی بڑھانا پڑے گا. داڑھی رکھ لیتے، آج یہ نوبت آتی. ایک کارخانے کے اندر سافٹ ویئر کمپنی میں 20 مسلمان کام کرتے ہیں. اب نماز کے لیے مینیجر سے وقت مانگا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 20 میں تو 2 ہی پڑھتے ہیں، 18 لوگ مسلمان نہیں ہیں. ہم نے مسلمان ہونے کی نشانی ختنے کو رکھ لی ہے، آئی ڈی کارڈ کو رکھ لی ہے، آدھار کارڈ کو رکھ لی ہے. یہ آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ یہ ختنہ نہیں چلتا. جرمنی میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں مسلمانوں سے زیادہ یہ عیسائی اور یہودی انگریز ختنہ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ایڈس نہیں آتا، اس سے بیماریاں نہیں آتی. یہ اسلام کی نشانی نہیں ہے. اور کتنی بے قدری کرو گے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے. آپ بھاگ کر چلی گئی کونے میں. تو اس کے بعد جب محفل ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے تو پوچھا کہ آپ کیوں چلی گئی تھی کنارے میں؟ حالانکہ وہ نابینا تھے، وہ اندھے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ابا حضور یقیناً وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، میں تو ان کو دیکھ سکتی ہوں. ٹوٹے پردہ ہے. شادی کی محفلوں کے اندر پردے کی کیا صورت حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ساری کپڑے پہننے والیاں ننگی ہوتی ہیں، ان کے جسم کا قد و قامت، ان کے جسم کی پیمائش درزی کو، ٹیلر کو بغیر ٹیپ سے وہ کہہ دے گا کہ اس کے سینے کا یہ نمبر ہے اور اس کے کمر کا یہ نمبر ہے. کیا شریعت میں وہاں کپڑے اپنے اولاد کو نہیں بتا رہی حضرت فاطمہ؟ رات میں جنازہ نکال رہی ہیں، رات میں غسل ہو رہا ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا، حالانکہ وہ ہم اہل حق علماء جب جمہور علماء اہل سنت کے یہاں بعض باتوں میں اختلاف ہے، انہی میں سے یہ ایک بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مسلمان مخلوق میں وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے اپنی میت کا غسل اپنی زندگی میں کر لیا. آج مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ زندگی حیا کی پٹری پر چلے گی، اللہ موت کے بعد بھی ان کی زندگی کی حفاظت کرے گا. ایکسیڈنٹ ہوگا، خدا نہ کرے کتے آ کر لاش کو اٹھائیں گے، گاؤں اور دیہات والے غیر مسلم لاش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر اور ان کی پٹری پر زندگی ہوگی. غسل بھی کفتانی نہیں دے گی، کفن بھی ایسا پہنایا جائے گا کوئی اس کو نہیں دیکھے گا، جنازہ بھی رات میں اٹھایا جائے گا. کام کرتے ہیں فلم والے، نمک ڈالتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شہر سے میٹھی چیز ہوگی. نکاح کے اندر، شادی کے اندر رسومات، رواج یہ سب فلمی اس طریقے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے گھرانے کی طرح محبت بھرا گھرانہ ہو. ایک بات عرض کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. شادی کتنی آسان تھی. ایک صحابی ایک گھر سے قریب منڈلا رہے تھے، ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے. ان کے دوست نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس گھر کی جو بچی ہے مجھے پسند آ گئی، میں نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے اگر میں جا کر پیغام دے دوں. کہا کہ ٹھیک ہے آپ دے دیجیے. وہ گئے، سلام کیا اور کہا باہر ہمارے ساتھی کھڑے ہیں، وہ آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا بچی سے پوچھنا پڑے گا، بچی بالغہ عاقلہ ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا. بچی نے کہا مجھے
جنہوں نے باہر سے پیغام دیا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن جو پیغام لے کر آیا ہے وہ مجھے پسند ہے۔ تو ان کے والدین نے کہا یہ بچی یہ کہہ رہی ہے، کہا ٹھیک ہے اگر کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے گئے تھے دوست کا رشتہ لینے کے لیے اور ہو گئی شادی ان کی، باہر آئے کہا کہ یار کیا ہوا، کہا کہ نہیں رشتہ منظور نہیں ہوا، یہ نہیں کہا کہ میرا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ خیر کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد لپٹ کر اور گلے مل کر رونے لگے، کہنے لگے معاف کرنا یار، اللہ نے وہ چیز میرے مقدر میں رکھی تھی، تیرے مقدر میں رکھی تھی، اور میں خود سے رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ رونے لگے، معافی مانگ کر شادی ہو گئی۔ نہ ہلدی، نہ شکرانہ، نہ جو ہے پنڈال، نہ رسم، نہ رواج، نہ بریانی، نہ جو ہے بفے سسٹم، نہ بے حیائی، اتنا آسان تھا نکاح۔ اس نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، حضرت عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچی اگر نکاح کے لائق ہو گئی اور اس کے بعد ماں باپ نے نکاح نہیں کیا، خدا نہ کرے کوئی زنا کا کام ہو گیا، ناپاکی کے ہر خون کے قطرے میں اللہ اس کو جہنم کا پیپ پلائے گا، عذاب دے گا۔ اب مسلمانوں نے جیسے مسجدوں کی بے قدری کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی، رمضان کی، روزوں کی، حج کی، احرام کی، مقامات شاعر اسلام کی، اللہ و چین نکاح کی بھی بات نہیں آئی تو جب پوچھنا رجسٹرار کے پاس، مجسٹریٹ کے پاس جا کر وہ ہار اس کو ڈالے گا، وہ ہر اس کو ڈالے گی، وہ انگوٹھی پہنائیں گے، وہ لڈو کھلائیں گے۔ بھاڑ میں گیا دفتر نکاح، بھاڑ میں گیا مسجد کا چندہ۔ دیکھو اگر اس نعمت کی ناقدری کرو گے اور اس کے اندر فلمی اسٹائل غیروں کے طریقے اپنائیں گے، خدا نہ کرے اللہ یہ نعمت بھی ہم سے چھین لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بچی کچی زندگی ایمان و اسلام اور تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اللہ کے والد ہیں بڑے مخلص کرم فرما، ان کے گھرانے میں اور ان کے جو لڑکے کے سسرال والے ہیں ان کے گھرانے میں الفت محبت پیدا فرمائے، اور اللہ کو جو پسندیدہ نکاح ہے وہ نکاح عمل کے اندر لے آئے۔ حاضرین محفل نکاح آنے کی اجازت برہم فرمائے۔